سو آئی تھنک یہ جو سوال ریز کیا گیا تھا اسی کو تھوڑا سا مزید ہم ایکسپینڈ کریں کہ کس پوائنٹ پہ ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے یا ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے دین اسلام کا کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں. ایک لڑکی ہے, وہ اپنے کالج سے باہر نکلی ہے. ٹھیک ہے, ایک لڑکا ہے بڑا کول سا, بڑی کول سی گاڑی میں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا شیشہ نیچے کرتا ہے, اس نے سن گلاسز پہنی ہوئی ہے اور ایسے کرتا ہے. تو وہ لڑکی جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر دوڑتی ہوئی جاتی ہے, گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس گرل؟ اس کی بہن ہوگی. ایگزیکٹلی, جزاک اللہ خیر. تو آپ کا پہلا مطلب ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اس کا بوائے فرینڈ ہوگا. کیا پتا اس کا بھائی ہو. بیفور یو پروسیڈ, کل مجھے نا ایک ویڈیو آیا میرے پاس, اس ویڈیو کے ویوز میں آپ کو بتاتا ہوں. 8 ملین ویوز تھے اس ویڈیو کے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کی کیپشن تھی لاہور میں بڑھتی ہوئی فحاشی. ٹھیک ہے, اور رات کی ویڈیو تھی, اور اوپر سے کسی نے برج سے بنائی ہوئی تھی, اور نیچے ایک رکشہ تھا. ٹھیک ہے, رکشے کا دروازہ کھلتا ہے, ایک لڑکی جو ہے وہ نکلتی ہے, فون پہ کچھ کر رہی ہوتی ہے, رکشے والے کو پیسے دیتی ہے, اور موٹر سائیکل والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے. دس از دا ٹوٹل ویڈیو. اچھا, اور اس کے 8 ملین ویوز ہیں, اور کیپشن ہے کہ بڑھتی ہوئی فحاشی. حالانکہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے پروسٹیٹیوٹ ہے. آپ یہ I was happy to find good comments in the comment section کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو گیا. اس کا ہو سکتا ہے بھائی ہو, ہسبینڈ ہو, اس کو لینے کے لیے آیا, وہ اس کو رکشے میں اتری ہے تو اصل میں نا ہمیں لوگوں کے بارے میں نا جنرلی حسن ظن رکھنا چاہیے. جہاں پہ اس طرح ڈاؤٹ فل میٹر ہوتا ہے, آپ خواہ نہیں ضرور کوئی چکر ہوگا, ضرور کوئی ایسا ہوگا. بھائی تیرے پاس ایویڈنس ہے تو چپ کر کے بیٹھ. کیونکہ بات یہ کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ سلینڈر ہے اور اس کی بھی سزا کوڑے ہے. آپ اگر کسی عورت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہو, آپ کے پاس پروف کوئی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یہ جو ہے نا بڑی غلط عورت ہے, تو آپ اگر یہ اگر کورٹ آف لا میں چلا جائے 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے اگر آپ گواہ لے کے نہیں آ سکتے کہ یہ جو ہے نا کیسا کیریکٹر ہے اس کا. اور گواہ کا مطلب ہے جنہوں نے ایکچولی اس کو وہ حرام کام کرتے ہوئے دیکھا ہو. ایگزیکٹلی. میں تو کام کے حوالے سے اگر ڈیوائڈ کرتا ہوں نا تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ کام جو ہیں وہ بذات خود نیگیٹو ہوتے ہیں, غلط کام ہوتے ہیں, اس میں انٹینشن میٹر ہی نہیں کرتی, چاہے آپ نے اچھی انٹینشن سے بھی کیا ہو, فار دیٹ میٹر وہ غلط کام ہی رہے گا. ٹھیک ہے, دوسرے قسم کے کام وہ ہوتے ہیں جو نیوٹرل کام ہوتے ہیں. اس پہ ساری بیس آپ کی انٹینشن پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن اس کام کے لیے اچھی تھی تو وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر انٹینشن اچھی نہیں تھی وہ برائی ہے. اور پھر تیسری قسم کے کام ہیں جو کہ نیکی ہوتے ہیں. صحیح, یہ لوگوں کی نظر میں نیکی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی نا تو یہ پھر گناہ بن جاتے ہیں. دس از ہاؤ آئی سی. اچھا, اس میں ایک اور بڑا اچھا ایک کوٹ ہے ایک امام صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ if you see your brother and his beard is dripping with alcohol, ٹھیک ہے, you should assume that somebody threw it on his face. آپ کو اپنا بھائی نظر آ رہا ہے, اس کی داڑھی پہ سے شراب ٹپک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ کہو یار یہ تو نشے کے دھت ہو کے پتہ نہیں کسی کلب یا پب سے نکلا. آپ یہی اسیوم کرو میرا بھائی ہے نا تو کسی نے اس کے منہ پہ پھینکا ہوگا, unless وہ خود ثابت کر دے کہ ایسا نہیں ہوا. This is height of good zan. height of good zan. تو کرنا یہی چاہیے. انہوں نے فرمایا اگر آپ کو اپنا بھائی نظر آتا ہے کوئی بھی شخص اس طرح سے, اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, نعوذ باللہ, کتنے کفری کلمہ, آپ یہ سمجھو کہ یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, اس سے پوچھیں. لائک فار ایگزامپل میں آپ کو ایٹیکیٹ بتاتا ہوں. لیٹ سپوز یو سی سم تھنگ وچ از کوشچنیبل. ٹھیک ہے, آپ کے ایک مورل کمپس کے مطابق آپ کو ایک چیز لگے کہ یہ بڑی کوشچنیبل چیز ہے, تو دا بیسٹ تھنگ از اگر آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ واقعی میں اس کے بارے میں خیر خواہ ہو, تو آپ اس سے پوچھ لو کہ بھائی آپ کو میں نے یوں دیکھا تو کیا میں نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلیریفائی کر دے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے, اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے رات کو, تو صحابہ کے پاس سے گزرے تو آپ رکے, واپس گئے اور کہا کہ یہ میری وائف ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, شیطان جو ہے نا وہ تمہارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغ میں وہ یہ خیال ڈالتا کہ پتہ نہیں اس ٹائم پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں, تو انہوں نے خود ہی بتا دیا پہلے سے, کیا تمہارے دماغ میں وہ ڈاؤٹ بھی کریٹ نہ ہو. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں اگر, اور یہ پوچھنا بھی پرائیویٹ میں چاہیے, پبلکلی نہیں کہ سارے بھرے میں اوے تو نے یہ کیا کیوں ہے, اب اس کا بیچارہ صاحب کے سامنے کیا بتایا آپ کو. تو پرائیویٹ, بیکاز امام شافعی رحمہ اللہ سیڈ کہ ٹو ایڈوائز یور بردر ان پرائیویٹ از ٹو ایڈوائز ہم, ٹو ایڈوائز ہم پبلکلی از ٹو ہیوملیٹ ہم. تو دوسروں کو ہیوملیٹ نہ کریں. اور ایز پر دا حدیث آف دا پروفیٹ جہاں پہ آپ نے فرمایا نا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف, وہی پسند کرو اپنے لیے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو, یا وائس ورسا, رائٹ. تو اب آپ اگر اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ
میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے آرام سے پیار سے سائڈ پہ لگا کے کوئی بندہ کہے یار بھائی آپ نے یہ کیا غلط ہو گیا, تو میں کہوں یار سوری یار بس بتانا نہیں یار بس تھوڑی سی غلطی ہو گئی یار, آئی سلپڈ. ٹھیک ہے, اپنے لیے میں یہ چاہتا ہوں اور دوسروں کے لیے چاہتا ہوں کہ پبلکلی اس کو بیش کرو جا کے, یہ بات غلط ہے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی بڑی خوبصورت, اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ہے ریفرمیشن ناٹ ڈسٹرکشن. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی شرابی تھے, شراب بہت پیتے تھے, ان کو بار بار حد پنشمنٹ بھی لگتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, بہت ہنساتے تھے, فنی تھے. تو ایک صحابی نے غالباً حضرت عمر نے یا کسی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ, تو پروفیٹ نے رائٹ دین کہا کہ ڈونٹ سے دس, ہی انڈیڈ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. اب یہاں لرننگ پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلی بات کہ جس صحابی نے لعنت اللہ علیہ کہا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سم وٹ ایک فطری بات ہے کہ آپ جج ہو جاتا ہے آپ سے, مطلب وہ آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ ہی بدبخت ہے, اس پہ ریفرمیشن رسول اللہ نے فرمائی کہ ایسے نہ کہو. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جج کر رہے ہو یا تم لانتی ہو یا یہ نعوذ باللہ یہ. ابھی یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا ہونا کہ کوئی بندہ غلطی سے کسی کو جج کر دے تو وہ کمنٹس والے بھی ان ریٹرن جج کرتے ہیں کہ جاہل, ملا, مولوی, یہ آپ بھی تو ان ریٹرن جج کر رہے ہیں نا, کریکٹ کرنے کی بجائے. رسول اللہ نے تو کریکٹ کیا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا یہ تو جاہل آدمی ہے ایسے کیوں کہہ رہا ہے, اور کریکٹ کر کے سمپلی کہا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو چانس دو. کتنے لرننگ پوائنٹس اس میں اگر ہم اس پہ غور کریں. اچھا ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے قرآن مجید میں, سورۃ الکہف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ. وہ جب جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ میں آپ سے سیکھوں گا اور میں بالکل صبر کروں گا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ڈیوائن انسٹرکشنز آ رہی ہیں, اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھی علم آ رہا ہے, اور جو خضر علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیں کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور جو خضر علیہ السلام ہے وہ سمجھیں کہ اسپیشل آپریشنز کر رہے ہیں, کچھ اسپیشل ڈیوٹی کے اوپر ہے, جو اللہ کی طرف سے کچھ احکامات ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے, وہ کچھ کاموں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. دونوں کا جاب ڈسکرپشن بڑی ڈفرنٹ ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں جو ہے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں, اور آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ خضر علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے ہی ایک کشتی کا پھٹا توڑ دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو ایک حکم آتا ہے کہ اس کو توڑ دو, جو ہے نا توڑ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام امیڈیٹلی ان کو اس پہ ٹوکتے ہیں, نوئنگ فلی ویل کہ یہ خضر علیہ السلام ہے, علم بہت زیادہ ہے ان کے پاس اور ہے بھی اللہ کی طرف سے. اور خضر علیہ السلام نے کنڈیشن یہ رکھی کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ ٹریول تب کریں گے جب تمہیں میرے سے سوال نہیں کرنا, بالکل سوال نہیں کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام بینگ اے پروفٹ آف اللہ, بینگ اے رسول آف اللہ, وہ مجبور ہیں کہ وہ جہاں منکر دیکھیں گے اس کو روکیں گے. یعنی وی ہیو ٹو لک ایٹ فرام آر پرسپیکٹو کہ دیکھیں جس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے کہ نہیں انہیں منکر کرنا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے بھائی انہوں نے تمہیں لفٹ دی ہے, آپ نے ان کی بوٹ توڑ دی ہے, کیوں سوال کیا. خضر علیہ السلام نے پہلی دفعہ ٹوکا, ہم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا, دوبارہ نہیں سوال پوچھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوری مجھ سے غلطی ہوئی, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے گئے, بیچ کے اوپر جا رہے ہیں, موسیٰ یعنی خضر علیہ السلام ایک بچہ قتل کر دیتے ہیں, نوجوان لڑکا ہوگا 12-13 سال کا. اب اس پہ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے ان کو ٹوکتے ہیں, اس دفعہ مزید شدت سے کہ یہ آپ نے کیوں کیا, because of what is apparent. yes because he whatever, ٹھیک ہے آپ کا جو پوزیشن مقام آپ نے جگہ پہ, بٹ یہ تو کلیئر غلط بات ہے, you murdered somebody, why. اور انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ میرے سے صبر نہیں کریں گے, میرے پاس بھی انسٹرکشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اب جب تھرڈ ٹائم ہوا تو وہ جو انہوں نے ایک جگہ پہ گاؤں میں گئے, لوگوں نے باہر نکال دیا, کھانا پینا نہیں دیا, تو خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی ان کے لیے, جو ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی اس کو ریپیئر کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بھئی آپ اس کے پیسے لے لیتے, یہ آپ نے فری میں کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا فری میں. جہاں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے نا قال ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ اصل میں وجہ یہ تھی کہ پہلے کا ریزن دیا کہ وہاں پہ ایک جابر قسم کا جو ہے نا حکمران تھا, وہ ساری جو ہے نا بورڈز جو ہے نا وہ کر رہا تھا. پھر سیکنڈ کا دیا, بچہ جو تھا یہ تھا ہی بہت ہی خبیث قسم کا تھا, آگے جا کے اس نے اور فساد کرنا تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بننا تھا, اور پھر ان کا بچوں کا بتایا. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں جگہ پہ ایک ججمنٹ پاس کی, ٹھیک ہے, اور ان تینوں ججمنٹس کے اوپر خضر علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے کچھ کمانڈمنٹس آ رہی ہیں, انہوں نے اینڈ میں وجہ بھی بتا دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور اگر اور صبر کر لیتے تو آج ہمیں مزید اور بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ان جوائننگ دا گڈ اینڈ فوربیڈنگ دا ایول, اٹ از اے ڈیوٹی اپون آل مسلمس. یعنی سورۃ العصر کے اندر وتواصوا بالحق جو ہے نا, حق کی طرف دعوت دینا, یہ ہر مسلمان نے کرنا ہے. ہاں کیسے کرنا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. آپ کو اگر معاشرے میں کچھ غلط نظر آ رہا ہے, آپ کو
سوشل میڈیا پہ کچھ غلط نظر آ رہا ہے, کچھ اناپروپریٹ چیزیں, اور وہ غلط صحیح کا معیار بھی میں بتا دوں وہ دین اسلام ہے, وہ قرآن و حدیث ہے. یہ